بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ یقیناً آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر اس بات کو مان لیں گے تو یقیناً وہ بھی اس ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ باقی ہدایت تو اللہ کی ذات دیتی ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اب بات کیا ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی ہر اس نسبت سے پیار کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ہم جب یہ نام سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ حضرت واہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال نافرمانی کی اللہ کی۔ 200 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا، وہ مر گیا، اور عوام اس سے بڑی تنگ تھی، اسے پکڑا اور اروڑی پہ ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ جاؤ، میرا فلاں بندہ فلاں بستی میں فلاں جگہ پڑا ہے، اسے جا کے کفن دو، دفن دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ، بنی اسرائیل والے گواہ ہیں کہ اس شخص نے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، اب تیرا حکم ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے کفن دو، دفن کرو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ معاملہ تو ایسے ہی ہے۔ عرض کیا، یا اللہ پھر ایسا کیوں حکم فرمایا؟ فرمایا مجھے اس کی ایک ادا بڑی پسند آئی ہے، اس کا ایک عمل بڑا اچھا ہے۔ عرض کیا، یا اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ یہ تورات پڑھنا جانتا تھا، جب بھی یہ تورات کی تلاوت کرتا تو تورات میں جس جگہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھتا اور پڑھتا تو یہ جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام پڑھتا تو اپنے ہاتھوں کو چوم لیتا، آنکھوں پہ لگاتا اور مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا۔ فرمایا کہ مجھے اس کا یہ عمل بڑا پسند آیا ہے، اور میں رب نے اس کی جزا یہ دی ہے کہ میں نے رب نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے کہ یہ میرے محبوب کے نام کا ادب کرتا ہے اور میرے محبوب کے ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا شخص حضور کا نام آئے تو چومے اور حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، اور 200 سال کا نافرمان ہے، اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ہم تو پھر بھی حضور کی امت ہیں، حضور کے غلام ہیں، جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھیں، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ اپنے محبوب کے توسل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔